Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mrs. Aksa Kamal and I welcome you in the online classes for the month of November and December 2020. In these classes, we shall study the grammar portion and the first topic is that of essays. The first essay which we are going to do is eradication of corruption from society. It is on page number 389 and let's take its reading. Eradication of corruption from society. Eradication means to end, ख़त्म करना, of corruption, corruption का खात्मा, from society, मुआशरे से. So मुआशरे से corruption का खात्मा. Corruption in all its forms is a curse. It has shaken every region of the world, regardless of its background and economic development. Corruption could be moral, physical, monetary, or extortional. It could be in the form of graft, bribery, nepotism, and embezzlement. Corruption undermines civil society and shatters human belief. Justice is sent to exile, and criminals in the form of mafia groups take over. Corruption in all its forms is a curse. Corruption, चाहे वो किसी भी हालत में हो, एक लानत है. It has shaken every region of the world. इसने तकरीबन दुनिया के हर हिस्से को हिलाया है, regardless of its background and economic development. चाहे उस हिस्से की या उस खित्ते की मुआशी तरक्की या उसका पस मंज़र कुछ भी हो. Corruption could be moral, physical, monetary, and extortional. Here the kinds of corruption are defined कि corruption जो है वो moral भी हो सकती है यानी अखलाकी corruption भी हो सकती है, physical जिस्मानी, monetary और extortional या फिर money related भी हो सकती है पैसे से मुतालिक. It could be in the form of graft, bribery, nepotism, embezzlement. और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है? ग्राफ्ट, ब्राइबरी. ग्राफ्टिंग पैसे का लेन देन में ख़यानत बरतना, ब्राइबरी रिश्वत सतानी, नेपोटिज़म फेवरेटिज़म ख़ास तौर पर अपनी सियासी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए फेवरेटिज़म करना या अपनी पर्सनल गेंस हासिल करना, एम्बेज़लमेंट और फंड्स की खुर्द बुर्द. करप्शन अंडरमाइंस सिविल सोसाइटी. करप्शन एक सिविल सोसाइटी को अंडरमाइंस का मतलब होता है तबाह कर देना. करप्शन एक महज़िब मुआशरे को ख़राब करती है या तबाह कर देती है. एंड शैटर्स ह्यूमन बिलीफ और इंसानी एतक़ादात की भी धज्जियाँ उड़ा देती है. जस्टिस इज़ सेंट टू एग्ज़ाइल एंड क्रिमिनल्स इन द फॉर्म ऑफ माफिया ग्रुप्स टेक ओवर. मुआशरे से इंसाफ का ख़ात्मा हो जाता है और क्रिमिनल्स माफिया ग्रुप्स की सूरत मुआशरे में काबिज़ हो जाते हैं. Now we move to the second paragraph. And Islam, being a complete and perfect code of life, does not allow corruption in any form. We can see codes of Quran being imposed and put to practice in Saudi Arabia. If justice is imposed without caste and creed, like the blind goddess of justice holding a balance in equal weight, corruption can be banished from society. In fact, corruption is a violation of human rights. It hinders the full utilization of social, political, and economic rights. It is the greatest change facing the world today. It hurts the poor, the deserving, and distorts the useful policies of the government. Scarce resources are plundered by the rogues of a society. Development of human caliber is barred forever. Islam, being a complete and perfect code of life, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होने के नाते डज़ नॉट अलाउ करप्शन इन एनी फॉर्म. करप्शन की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं देता, चाहे वो किसी हालत में क्यों ना हो. We can see codes of Quran being imposed and put to practice in Saudi Arabia. हम देखते हैं कुरानी अहकामात को कि वो लागू होते हैं सऊदी अरब की सोसाइटी में और उन इस्लामी कवानीन या कुरानी क्लॉज को इन प्रैक्टिस लाया जाता है या उन पर अमल दरामद किया जाता है. इफ़ जस्टिस इज़ इम्पोज्ड विदाउट कास्ट एंड क्रीड, अगर ज़ात पात से बालतर होकर इंसाफ कायम किया जाए
تو معاشرے میں کرپشن کا معاشرے سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے. ان فیکٹ کرپشن از اے وائلیشن آف ہیومن رائٹس. در حقیقت کرپشن انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نام ہے. اٹ ہینڈرز دا فل یوٹیلائزیشن آف سوشل پولیٹیکل اینڈ اکنامک رائٹس. ہنڈر کرتی ہے، رکاوٹ ڈالتی ہے فل یوٹیلائزیشن آف سوشل پولیٹیکل اینڈ اکنامک رائٹس. حقوق یعنی معاشرتی، سیاسی اور معاشی حقوق کی یوٹیلائزیشن میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. اٹ از دا گریٹسٹ چینج فیسنگ دا ورلڈ ٹوڈے. یہ سینٹینس تھوڑا سا اگر ہم اس کو ریفریز کریں تو یہ ہونا چاہیے تھا اٹ از دا گریٹسٹ چینج دا ورلڈ از فیسنگ ٹوڈے، کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو کہ دنیا کو درپیش ہے. اٹ ہرٹس دا پور. اس سے غریبوں کا نقصان ہوتا ہے. دا ڈیزرونگ اور مستحق لوگوں کا. اینڈ ڈسٹارٹس دا یوزفل پالیسیز آف دا گورنمنٹ. اور گورنمنٹ یا حکومت کی مفید پالیسیوں کا بھی اس سے نقصان ہوتا ہے. اسکارس ریسورسز آر پلانڈرڈ بائی دا راگز آف اے سوسائٹی. اسکارس ویری لمیٹڈ ریسورسز وسائل آر پلانڈرڈ لمیٹڈ یا بہت ہی محدود وسائل پہ ڈاکہ ڈل جاتا ہے، یا محدود وسائل آر پلانڈرڈ بائی دا راگز آف اے سوسائٹی، کہ ایک سوسائٹی کے محدود وسائل جو ہیں وہ صحیح طریقے سے بروئے کار نہیں لائے جا سکتے ہر ایک کے فائدے کے لیے. ڈیولپمنٹ آف ہیومن کیلیبر از بارڈ فار ایور. لہٰذا انسانی ترقی کی راہیں ختم ہو جاتی ہیں. Now we move to the third paragraph and see what is being described in it. One of the greatest causes of corruption is institutional. People in poor countries do not possess wealth and resources. Overpopulation leads to nepotism and plundering of resources. They require more money to meet their needs. They accept bribes from a peon to an officer. This is the saddest aspect of corruption that has come to be accepted as a norm of our life. Even the highest state officers, ministers, and prime ministers received kickbacks from Canadian, Turkish, and Scandinavian firms. In this paragraph, the causes of corruption have been defined. کہ بڑی کازز جو ہیں کرپشن کی کیا کیا ہیں. پیپل ان پور کنٹریز ڈو ناٹ پوزیس ویلتھ اینڈ ریسورسز. کہ پور کنٹریز یا ترقی پذیر یا غریب ممالک کے لوگوں کے پاس نہ دولت ہوتی ہے اور نہ وسائل ہوتے ہیں. اوور پاپولیشن لیڈس ٹو نیپوٹزم اینڈ پلانڈرنگ آف ریسورسز. اور آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے نیپوٹزم، لوٹ مار اور پلانڈرنگ آف ریسورسز یعنی وسائل کی لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے. دے ریکوائر مور منی ٹو میٹ دیئر نیڈس. لوگوں کو اپنی نیڈس پوری کرنے کے لیے زیادہ منی درکار ہوتی ہے یا زیادہ پیسہ درکار ہوتا ہے. دے ایکسیپٹ برائبس فرام اے پیون ٹو این آفیسر. اور ایک افسر سے لے کے پین یا عام ملازم تک رشوت قبول کرتے پائے جاتے ہیں. دس از دا سیڈسٹ آسپیکٹ آف کرپشن دیٹ ہیز کم ٹو بی ایکسیپٹیڈ ایز اے نارم آف آور لائف. یہ کرپشن کا افسوسناک ترین پہلو ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام بات نظر آتی ہے. ایون دا ہائیسٹ اسٹیٹ آفیسرز، ministers and prime ministers received kickbacks from Canadian, Turkish and Scandinavian firms. یہاں تک کہ ملک کے بڑے بڑے افسران، اسٹیٹ آفیسرز، منسٹر، وزراء اینڈ پرائم منسٹر اور وزیر اعظم بھی received kickbacks from Canadian, Turkish and Scandinavian یعنی غیر ممالک سے بلانگ کرنے والی فرمز سے بہت زیادہ پیسہ لیتے نظر آئے. Now we are moving to the fourth paragraph and let's see the next point. How can the people of Philippines curb this evil when President Marcos and his wife amassed billions of dollars in their offshore bank accounts in England and America? President Robert Mugabe of Zimbabwe and President Sanchez of Chile are blamed by their own countrymen to have accepted graft in huge dollars amounts. How can the people of Philippines curb this evil? Curb کا مطلب خاتمہ کرنا. کس طرح سے فلپائن کے لوگ اس برائی کا معاشرے سے خاتمہ کر سکتے ہیں جب کہ
ان کا اپنا پریزیڈنٹ، ان کا صدر اور اس کی بیوی پریزیڈنٹ مارکوس اینڈ ہز وائف اماسڈ کا مطلب ہوتا ہے کلیکٹ کرنا، بہت بڑی تعداد میں کسی چیز کو اکٹھا کرنا. اماسڈ بلینس آف ڈالرز ان دیئر آف شور بینک اکاؤنٹس ان انگلینڈ امریکہ. کہ فلپائنس کے لوگ کس طرح سے اس معاشرتی برائی سے جان چھڑا سکتے ہیں، جبکہ ان کے پریزیڈنٹ مارکوس اور اس کی اہلیہ نے کئی بلین ڈالرز کی رقم آف شور بینکس انگلینڈ اور امریکہ کے بینکوں میں اپنی دولت جمع کی. پریزیڈنٹ رابرٹ موگیب آف زمبابوے اینڈ پریزیڈنٹ سانچیز آف چلی اور زمبابوے کے پریزیڈنٹس رابرٹ موگیب اور سانچیز نے آر بلیمڈ بائی دیئر اون کنٹری مین. یہ لوگ اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ہاتھوں الزام سہتے ہیں ٹو ہیو ایکسیپٹڈ گرافٹ ان ہیوج ڈالرز اماؤنٹ. کہ ان کے اپنے ہی ملک کے لوگ ان کو ایکیوز کرتے ہیں یا ان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے بہت بھاری تعداد میں رقم جو ہے وہ وصول کی. The individual states and the UNO have to chalk out a definite, potential and practicable programs to curb the evil. The individual states یعنی عموماً تمام ممالک کو and the UNO اور UNO یا United Nation Organization کو بھی have to chalk out a definite, potential and practicable programs. تمام ممالک کو انفرادی طور پر اور UNO کو بھی چاہیے کہ وہ ایک مستحکم پوٹینشل اور قابل عمل پروگرامز پریکٹس میں لائیں ٹو کرب دا ایول، اس برائی کے خاتمے کے لیے پریکٹسیبل یا قابل عمل پروگرام بنائیں. Now we are going to the last paragraph of our essay. Universal and local accountability should be sincerely regulated to prevent blackmailing and nepotism. If it is not adjudged blatantly, NAB has apprehended quite highly placed men and women who looted the national exchequer and took their booty to foreign country, thus debilitated the national economy, encouraged endemic bureaucratic corruption in the whole strata of Pakistani society. Widespread poverty is the outcome. Universal and local accountability should be sincerely regulated. اب چاہیے کیا کہ بڑے اور چھوٹے پیمانے پر یعنی یونیورسل اینڈ لوکل اکاؤنٹیبلٹی، بڑے اور چھوٹے پیمانے پر احتساب کے عمل کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ کرپشن کا خاتمہ ہو سکے. یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ نیب نے ملک کی مشہور شخصیات چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، جنہوں نے ملکی دولت کو لوٹ کر بیرون ملک منتقل کیا اور ملکی معیشت کو کمزور کیا. کے نتیجے میں پورے معاشرے میں بیوروکریٹک کرپشن کو فروغ ملا اور اس کرپشن کا نتیجہ ملک گیر غربت کی صورت میں نکلا. Students, now we have ended our essay. I hope you would have understood it. Now revise it well and try to learn it by heart. Allah Hafiz.